أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. برادران عزیز و گرامی، یہ آپ کی ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہر سال منعقد کی جانے والی تربیتی ورکشاپ کا دوسرا دن ہے، اور آپ پہلے گزشتہ کل بھی علماء کے بیانات سے مستفیض ہوئے، اور میرے بعد بھی علماء کرام کے بیانات سے آپ استفادہ فرمائیں گے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ کچھ باتیں، مشاہدات کہہ لیں، تجربات کہہ لیں، یا وہ چیزیں جو ایک طالب علم کے طور پہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، وہ آپ سے شیئر کروں گا. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ تفسیر الکوثر اور ایام تبلیغ میں اس تفسیر سے کس طرح استفادہ کیا جائے اور یہ تفسیر کس طرح ہماری مددگار بن سکتی ہے. میں اس موضوع پر بھی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث اور کچھ مطالب خود قرآن کے حوالے سے، اور پھر آخر میں مبلغ کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دو روایات خود قرآن کے حوالے سے سماعت فرمائیے کہ ان روایات کو ملاحظہ فرمائیں گے آپ، اور انشاءاللہ یہ ہمارے کام آئیں گی. عن النبی الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذا القرآن يجيء يوم القيامة قائدا وسائقا يقود قوما إلى الجنة ويسوق قوما إلى النار. يقود قوما إلى الجنة أحلوا حلاله وحرموا حرامه وآمنوا بمتشابهه ويسوق قوما إلى النار ضيعوا حدوده وأحكامه واستحلوا محارمه. قیامت کے دن یہ قرآن قائد اور سائق بن کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. کچھ لوگوں کو رہنما اور قائد کے طور پر اس قرآن کا سایہ ملے گا، اور کچھ لوگوں کو سائق کے طور پر یہ قرآن میسر آئے گا. قیادت آگے چلے گا اور کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے پیچھے لے کے سیدھا جنت تک پہنچائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جنہوں نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھا، اور اسی پر کاربند رہے اور اسی پر عمل پیرا رہے، اور اس کے متشابہات پر بھی ایمان لائے. کچھ لوگوں کو یہ جہنم کی طرف لے جائے گا. یہ کون ہوں گے؟ ضیعوا حدودہ
جنہوں نے قرآن کی حدود کو ضائع کیا، احکام قرآن کی طرف توجہ نہیں کی، واستحلوا محارما، اور قرآن کے حلال کو جنہوں نے حرام قرار دیا۔ یہ ایک روایت ہے کہ جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ دوسری روایت بھی سرور کائنات سے منقول ہے، اور یہ روایت ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء والنجاة یوم الحسرہ والظل یوم الحرور والہدى یوم الضلالہ فادرسوا القرآن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کامیاب لوگوں کی زندگی بن جائے اور تمہیں مرنے کے بعد اللہ شہداء والا مرتبہ عطا فرمائے، اور جس دن لوگ کف افسوس ملیں گے اس دن اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے، جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس دن اللہ تمہیں سایہ عطا فرمائے، اور گمراہی والے دن اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، فادرسوا القرآن، تو قرآن کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ فَإِنَّهُ کلام الرحمن، یہ اللہ کا کلام ہے، وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے مقابلے میں ڈھال ہے، وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، اور جب نام اعمال میں اعمال کو تولا جائے گا تو وہ آپ کے اعمال کے گراں ہونے کا اور بھاری ہونے کا جو سبب چیز بنے گی وہ یہی قرآن ہے۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں روایات جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں کچھ اور روایات بھی عرض کرنی ہے، اور ایک زاویہ بحث جو میں کم و بیش کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی مناسبت اور کسی نہ کسی عنوان سے اس کو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، وہ زاویہ جو غور طلب ہے اور جو ہمارے لیے الارمنگ ہے۔ یہ زاویہ میں کوئی بھی پروگرام ہو اس میں بے ادنیٰ مناسبت آپ طلاب کی خدمت میں بطور خاص پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کا کلام قرآن ہے، اور یہ قرآن دوسرے دنیا کے کلاموں پر کیا تفوق اور برتری رکھتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح خود خالق کائنات خداوند متعال اپنی مخلوقات پر برتری رکھتا ہے، اسی طرح قرآن باقی سارے کلاموں پر تفوق اور برتری رکھتا ہے۔ یہ اتنا عظمت والا کلام ہے۔ پھر روایت الا من اشتاق الی اللہ، جس کے دل میں شوق ہو اللہ کا، اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہو، اور مفہوم اگر لیں گے تو اللہ کا کلام سننا چاہتا ہو، الا من اشتاق الی اللہ فلیستمع کلام اللہ، اسے کیا چاہیے کہ اللہ کے کلام کو سنے، اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ یہی قرآن کریم ہے۔ ابھی دن آ رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان کا آپ استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان کی شروعات ہیں۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول روایت ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر شے کے لیے ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار کیا ہے؟ وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ پھر مولا امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی، مشرق و مغرب میں جو کچھ بھی ہے وہ اگر فوت ہو جائے، لو ماتا، تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی، مجھے کوئی پریشانی اس لیے نہیں ہوگی چونکہ قرآن میرے ساتھ ہے، یہ ایسا مددگار ہے۔ وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مولا امام سجاد علیہ السلام اذا قرأ مالک یوم الدین، جب اس آیت پر پہنچتے مالک یوم الدین، یکررها، اس کو تکرار فرماتے، بار بار اس کی تلاوت کرتے، حتی کاد ان یموت، دیکھنے والوں کو یہ لگتا کہ یہ اتنی آیت تلاوت فرمائیں گے کہ شاید آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ مالک یوم الدین کی تلاوت کرتے ہوئے اتنی مرتبہ اس کی
تکرار فرماتے. بہت زیادہ روایات ہیں اور بہت زیادہ روایات کی طرف آپ متوجہ بھی ہیں اور متوجہ ہونا بھی چاہیے. جو آیت سرنامہ کلام میں ذکر کی گئی اس آیت کی طرف آپ کو لے کے چلوں گا. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ میرا گفتگو کے اس پہلے حصے کا مطمع نظر یہ آیت تھی. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ ترجمہ جو قبلہ شیخ صاحب نے کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور رسول کہیں گے, وقال الرسول, اور رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا. یہ ترجمے میں شیخ الجامع رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمہ فرما رہے ہیں. اور رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا. اب تک توجہ فرمائیے, تفسیر آیات یہ شیخ الجامع کا بیان ہے. قیامت کے دن جہاں گمراہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں ان مجرموں کے جرم سے متعلق جو بنیادی مسئلہ اٹھائیں گے وہ قرآن کو متروک کرنا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ مجرموں کے بارے میں جو بنیادی بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ وہ قرآن کو متروک کرنا. کیا شکایت کریں گے؟ اے اللہ جو دستور حیات, توجہ فرما رہے ہیں, صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. شیخ الجامعہ اس آیت کے ذیل میں سورہ فرقان کی 30 نمبر آیت ہے عزیزان. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس کے ذیل میں فرماتے ہیں اے اللہ جو دستور حیات آپ نے انسانوں کے لیے عنایت فرمایا تھا اسے ان لوگوں نے قابل اعتنا نہ سمجھا اور اس کی جگہ انسان کے خود ساختہ دستور پر عمل کرنے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کو قابل فخر سمجھا. پھر ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ. یہ یہاں پر شیخ صاحب قبلہ نے ذکر فرمائی ہے. فتنے اگر رات کی تاریکیوں کی طرح تم پر چھا جائیں تو قرآن کو اپنا لو. تو تم کیا کرو؟ قرآن کو اپنا لو. عزیزان محترم, مہجوریت قرآن کیا ہے؟ کس کو کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کو مہجور کر دیا؟ شیخ صاحب قبلہ نے کیا فرمایا؟ واقعی ترک کر دیا, یعنی اس نے واقعاً قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور واقعاً قرآن کے ساتھ اس کا کوئی, یہ کس کے بارے میں کہا جائے گا؟ کوئی بندہ ایسا ہے, ہم میں سے تو ہر بندہ انتہائی مطمئن ہے کہ یہ شکایت قیامت کے دن جو رسول کی ہے یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے. ہم اس شکایت سے منزہ ہیں, ہم اس شکایت سے پاک ہیں. یہ چین اور جاپان کے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نعوذ باللہ شکایت کریں گے؟ نہیں, یہ ہمارے بارے میں شکایت ہے. کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں جن کے لیے قرآن اتارا گیا, جو اسلام لائے, مسلمان ہیں, پیغمبر پر ایمان لائے اور مثلا مکتب اہل بیت کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ واقعی قرآن کو ترک کرنا کون لوگ ہیں؟ پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ جو تلاوت نہ کرے اس نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے. تلاوت کو چھوڑنے والا, یہ علماء نے جو بیان فرمایا اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے. مومن کی علامات میں کتنی آیات کی تلاوت ہے ہر روز؟ 70 آیات کی تلاوت ہے, 90 کی, علی اختلاف روایات. یہ آپ علماء کرام متوجہ ہے, 70 ہے, 40 ہے, 50 ہے, 60 جو بھی, اس میں ہم نہیں جا رہے. لیکن علامات مومن میں یہ علامت باقاعدہ ذکر کی گئی ہے کہ مومن ہر روز اتنی قرآنی آیات کی تلاوت کرتا ہے. اب یہ اس کے لیے باہر سے کسی قاضی کی اور قضاوت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر فیصلہ سنائے کہ آپ مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں. اس میں ہر بندہ خود اپنا بہترین قاضی بن سکتا ہے. وہ اپنی طرف رجوع کرے, اپنی طرف غور کرے
کہ میرا قرآن سے تعلق کتنا ہے. میں نے عرض کیا مہجوریت قرآن کا ایک مرحلہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا ہے. اب ذرا میں آپ عزیزان کی، آپ برادران کی خصوصی توجہ چاہوں گا، میری طرف توجہ فرمائیے. سخت مرحلہ ہے، یہ باتیں نہیں کی جائیں گی. ہم تبلیغ کرنے جا رہے ہیں نا، اور ماہ مبارک رمضان کے بارے میں روایت عرض کی کہ یہ ربیع القرآن ہے، قرآن کی بہار ہے. اور تبلیغ کا محور کیا ہونا چاہیے؟ سب سے بڑا محور نہ ماہ رمضان میں، ساری زندگی میں جب بھی آپ تبلیغ کے لیے جائیں، یا اپنی زندگی ہے انفرادی یا اجتماعی زندگی ہے، سب سے بڑا مرکز و محور کیا ہے؟ قرآن ہونا چاہیے. اب یہ اگلا مرحلہ تھوڑا سا مشکل ہے. پہلا مرحلہ مہجوریت قرآن کا یہ ہے کہ انسان تلاوت کو چھوڑ دے. نماز کی تلاوت کی بات میں نہیں کر رہا. ہم میں سے ہر ایک بندہ، خود میں نہیں پوچھ رہا آپ سے، آپ کا ساتھی آپ سے نہیں پوچھ رہا، ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ آخری مرتبہ تلاوت کے لیے قرآن کب کھولا تھا. ہر بندہ خود سے سوال کرے. استخارے کے لیے نہیں، چونکہ استخارہ کرنے کے تو ہم سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں نا. وہ افغانستان کے کسی صوبے سے، کندوز سے ایک فون آ جائے کہ آگا کوئی استخارہ کرنے والا اسی ہے وہ نا، ساڑھے تو بڑا استخارہ کون کرے گا، وہ نہیں پوچھ رہا، کیونکہ اس کے تو ہم چیمپئن ہے، ٹھیکیدار ہے. تلاوت کے لیے سب سے آخری مرتبہ قرآن کب کھولا تھا؟ سوچیں. یعنی اس لیے کہ حکم خدا ہے، کلام خدا ہے، حرز من الشیطان ہے، اور میں سعداء کی زندگی چاہتا ہوں، شہداء کی موت چاہتا ہوں، اور اس دن کا سایہ چاہتا ہوں کہ جس دن ہر طرف سختی ہوگی. تو میں اس لیے قرآن کی تلاوت میں نے آخری مرتبہ کب کی تھی. اگر ذہن پر اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے زور ڈالنا پڑ رہا ہے نا، تو ہم نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے. اگر فوراً جواب نہیں آ رہا اس سوال کا کہ ہم نے آخری مرتبہ قرآن کی تلاوت کب کی ہے، تو شک نہ کریں کہ ہم مہجور کرنے والوں میں شامل ہو چکے ہیں. ایک مرحلہ مہجوریت قرآن یہی ہے کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، میں قرآن کو پڑھتا نہیں ہوں. آپ خطباء ہیں ماشاءاللہ، اور خطابت میں چارم بھی بہت زیادہ ہے، لہذا خطابت کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں مدرسے میں، اور اس میں کم لوگ آتے ہیں، مدرس کوئی نہیں بنتا. آپ کا خطیبانہ جملہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، اور یہ مدرسے والے جملوں کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. یہ مشکل ہے یا مشکل نہیں ہے کہ مجھے ذہن پہ زور ڈالنا پڑ جائے کہ میں نے آخری مرتبہ قرآن کو پڑھنے کے لیے کب کھولا تھا. آپ کے اس مقدس جامعۃ الکوثر کی فضا سے باہر نکل جاتے ہیں، مصطفیٰ آڈیٹوریم سے باہر چلے جاتے ہیں، معاشرے میں 95%، 99% نہ کہیں، 95% افراد آپ کو ایسے ملیں گے، برہان صبر و تقسیم کا سہارا لے لیں آپ، برہان صبر و تقسیم آپ خود کر لیں. آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جن کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آخری مرتبہ قرآن تلاوت کے لیے ہم نے کب کھولا تھا. یاد نہیں ہے انہیں یاد نہیں. پیغمبر نے ثقلین کی بات کی ہے، ثقل اکبر اور ثقل اصغر کی. ثقلین میں سے ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت ہے. اب ایک علمائی اور علمی بحث ہے، آپ سروران گرامی خود ملاحظہ فرمائیں گے کہ ثقل اکبر قرآن ہے یا اہل بیت ہے. ثقل اکبر روایات کی روشنی میں قرآن ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی تفسیر کی کہ نہیں، ثقل اکبر جو ہے اہل بیت ہے. اس بحث میں ہم نہیں جاتے. پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی ہیں. میں اگر اہل بیت کا دامن تھامتا ہوں، قرآن کا دامن چھوڑ دیتا ہوں، تو مجھے کامیاب قرار دیا جائے گا یا ناکام قرار دیا جائے گا. قطعی طور پر پیغمبر کے بتائے ہوئے پیرامیٹر اور معیارات کے مطابق میں کامیاب اس لیے نہیں ہوں کہ میں دو میں سے ایک چیز کا دامن تھام کے کھڑا ہوں، دوسری چیز کو میں نے چھوڑ دیا ہے. او مولانا آپ بڑے بچوں والی باتیں کرتے ہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. قرآن کے لیے ٹائم چاہیے نا، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تف ہے ہماری زندگی پر اگر ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تف ہے. جو کچھ پڑھے عزیزان محترم، جو کچھ پڑھے، یہ سارے مقدماتی علوم ہیں، یہ سارے مقدماتی ہیں. صرف و نحو و ادبیات و معنی بیان و منطق و فلسفہ و سفسطہ اب اس کو آپ جانتے ہیں کہ سفسطہ کیا ہوتا ہے، فلسفہ ہو یا سفسطہ ہو، ٹھیک ہے. یہاں کو فلسفی مشرب والے بھی بیٹھے نا، میں فلسفے کے مخالف نہیں ہوں. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے مقدماتی علوم ہیں. ساری زندگی مقدمات کے حصول میں صرف کرنے والے ذیل مقدمہ سے یکسر فراموش ہیں.
قرآن کی بارگاہ میں جانے کو تیار نہیں ہے. ملا صدر المطالعین ملا صدرہ کا جملہ ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں ساری زندگی یعنی زندگی کا پہلا حصہ میں دیگر علوم میں مصروف رہا, دیگر علوم کی تدریس میں اور پڑھنے میں اور پڑھانے میں مصروف رہا, میں نے قرآن کی طرف توجہ نہیں دی. پھر توفیقات الہی شامل حال ہوئی, میں قرآن کی بارگاہ میں آیا, میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قرآن سے پہلے جو کچھ کیا ہے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے, زندگی کو ضائع کیا ہے, کچھ بھی حاصل نہیں کیا. ہم ان بات کے مراحل کی بات ابھی نہیں کر رہے. اصلاً اول کلام تلاوت قرآن, ہم تو اسی میں پھنس گئے ہیں کہ تلاوت کب کی تھی آخری مرتبہ یاد ہی نہیں ہے. اور درس کس کا دیں گے؟ قرآن کا. کس کو؟ معاشرے میں انحرافات بڑے عام ہو چکے ہیں, میں ان انحرافات کا مقابلہ کروں گا کس کے ذریعے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے. اللہ کا کون سا کلام؟ جو میں نے پچھلے رمضان میں 4 صفحے پڑھے تھے. آفرین آپ پر, آفرین ہم پر کہ اپنی زندگی میں قرآن سے یکسر اتنا غافل ہے کہ تلاوت بھی نہیں کرتے اور دنیا کو اسی قرآن کی بنیاد پہ تبلیغ کا درس دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہے. صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. وہ مومن کی علامات 70 اتنی آیات ہیں, لیکن اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ حتماً 70 پڑھیں یا 80 پڑھیں. کم از کم قرآن کی بارگاہ میں جائیں تو صحیح. تلاوت ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, سوئے جاگے سارے علماء میری طرف توجہ فرمائیں. ایک شخص کبھی کبھی اس کو نماز کی توفیق ہوا کرتی تھی, کبھی کبھی پڑھتا تھا. تو ایک بندہ بہت نمازیں پڑھتا تھا. وہ گیا, اس نے وضو وغیرہ کیا, بڑے عجیب و غریب طریقے سے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوا. اور ابھی وہ ولی اللہ عارف کامل وہ وضو کر رہا تھا, یہ اندر جا کے اپنی نمازیں پڑھ کے واپس آ کے اچھا جی خدا حافظ اسی جا رہے ہیں. اس نے کہا رک جاؤ, کیا کیا ہے؟ کہا وضو. دیکھ لیجیے میں نے وضو کیا. اندر کیا کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے. کہا یہ تیرا وضو ہے اور یہ تیری نماز ہے؟ نماز ایسی ہوتی ہے, وضو ایسا ہوتا ہے, مجھے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ وضو بھی آپ کے اور نمازیں بھی ایسی. ہم نہ آپ جیسا وضو کر سکتے ہیں نہ آپ جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ نے کیا کیا؟ حضور میں تو صرف اس لیے آ جاتا ہوں کہ اللہ کی حاضری والے رجسٹر میں میری غیر حاضری نہ لگے. فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. نہ ہمارا قرآن پڑھنا وہ قرآن ہے کہ جس طرح معصومین تلاوت کرتے تھے یا اولیاء تلاوت کرتے تھے یا عرفاء تلاوت کرتے تھے. کم از کم مرتبہ یہ ہے کہ اپنی حاضری تو یقینی بنائے اللہ کے کلام میں, حاضری تو لگوا لیں. 5 آیات 10 آیات ان کی تلاوت فرض کی طرح یہ تو ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد تلاوت کے آداب کا خیال نہ کرنا دوسرا مرحلہ. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور آداب تلاوت کا اگر کوئی خیال نہیں کرتا تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ان افراد میں شامل ہو جائے گا جو قرآن کو مہجور کر رہے ہیں, قرآن کو قابل اعتناء نہیں سمجھ رہے. اچھا یہ کیا ہے جی احترام قرآت کا اور احترام تلاوت کا خیال نہ کرنا؟ عزیزان محترم, ہر محفل کے آداب ہیں, ہر محفل کے کچھ خاص تقاضے ہیں اور ہر محفل کی کچھ خاص شرائط ہیں. آپ آگا کے مرکب پہ اور قبر مطہر پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ کا ایک خاص طریقہ ہے, ادب سے بیٹھتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اساتذہ گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ کا بیٹھنے کا خاص انداز ہے. اس خاص انداز سے اگر ہٹ جائیں گے تو آپ کے اس عمل کو بے احترامی کہا جائے گا, اس عمل کو بے احترامی کہا جائے گا. اگر دنیا کا کوئی استاد یا والد یا بھائی یا چچا یا والدہ محترمہ یا بڑی بہن ہے یا پھپھو ہے یا کوئی رشتہ دار جو قابل احترام ہے یا آپ کے اسکول کالج کے اساتذہ ہیں, اگر ان کی بارگاہ میں بیٹھنا خاص پروٹوکول اور خاص احترام کا متقاضی ہے تو جب اس کا کلام پڑھا جا رہا ہو, تلاوت کیا جا رہا ہو, جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جو میرا خالق بھی ہے, میرا مالک بھی ہے, میرا رازق بھی ہے, تو اس کے کچھ آداب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بعض عرفاء کی تاریخ میں اور سیرت میں محتاط تجزیہ عرض کر رہا ہوں, یہ ملتا ہے کہ ان کے شاگرد ملنے کے لیے گئے, انہوں نے چہرہ موڑ لیا, بات نہیں کی.
پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ آپ میرے ساتھ بات نہیں کر رہے؟ کہا کہ کل تم نے جب قرآن کی تلاوت فلاں جگہ کی ہے تو تم نے پاؤں پھیلائے ہیں اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہو، اور یہ قرآن کی بارگاہ میں بے احترامی ہے۔ اللہ کے کلام کی بارگاہ میں جب جا رہے ہو تو ایک خاص احترام کا خیال کرو، اس کے پروٹوکول کا خیال کرو، آپ نے اس کا خیال نہیں کیا۔ اسی طرح جب ایک اور واقعہ، عجیب واقعہ ہے، نجف کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ کسی صاحب کے پاس، البتہ وہ آپ جانتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، وہ ایک عالی مرتبہ فرد کے سامنے جو احترام ہے، ظاہر ہے ہم طالب علم شاید اس مرحلے کا احترام نہ کر سکیں، لیکن کم از کم جو ہے اس کی کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ کسی کے گھر کوئی صاحب مہمان ٹھہرے، عالم دین تھے، انہوں نے پانی وغیرہ دیا اور کہا کہ اگر کوئی حکم نہیں ہے تو میں جاتا ہوں، آپ استراحت فرمائیے۔ چلے گئے، کچھ دیر کے بعد پھر کہا کہ شاید مہمان کو کوئی ضرورت ہو تو میں دوبارہ آ کے اس کو دیکھوں، پوچھوں، اسے سوال کروں۔ اب واپس آئے، پوچھا کہ میرے لیے کوئی حکم ہے؟ دیکھا تو جس طرح چھوڑ کے گئے تھے اسی طرح بیٹھے ہوئے، ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس طرح ان کو چھوڑا تھا۔ کہا میں تو آیا تھا کہ کوئی کام ہوگا تو حکم فرمائیں گے، تو آپ تو اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں ہیں، آپ نے سونا نہیں ہے، آپ کیوں نہیں سوئے؟ کہا میں کیسے سوؤں اور پاؤں پھیلاؤں اس کمرے میں جس کمرے میں قرآن پاک کے نسخے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن کی بارگاہ میں بے احترامی ہے کہ اللہ کا کلام میرے سامنے پڑا ہوا ہے اور میں کیا ہے، پاؤں پھیلا کر اس کے سامنے بیٹھ جاؤں، لیٹ جاؤں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان نیند میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے حواس پر اس کا اختیار نہیں ہے۔ کہا یہ بے احترامی ہے قرآن کی بارگاہ میں۔ اور اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور انسان اپنے سارے معاملات میں مصروف رہے تو یہ بے احترامی ہے، یہ بے احترامی نہیں ہے، وہ یقیناً یہ بے احترامی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، مادہ استماع ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن تلاوت کیا جا رہا ہو تو غور سے اس کو سنو، توجہ کرو، بالکل برعکس اس صورتحال کے کہ جب ہمیں تھوڑی ذہنی یکسوئی سے باہر نکلنا ہوتا ہے کہ ایک جیسی کہتے ہیں چلو تھوڑا سا قرآن لگا لیا جائے۔ اس کو بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے، مہجوریت میں شامل ہے۔ اور تلاوت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ دل کی ایک خاص کیفیت چاہیے ہوتی ہے اور بدن خاص کیفیت میں آپ کا ہونا چاہیے، اور قرآن کے احترام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کو مناسب جگہ پر اس کی تلاوت اور یہ سارا سلسلہ۔ یہ دو مرحلے عزیزان من ہو گئے کہ اس دو میں تیسرا مرحلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور وہ استماع قرآن کا مرحلہ تھا۔ چوتھا مرحلہ ہے تدبر فی القرآن۔ میں ترتیب سے پھر عرض کر سکتا ہوں، اگر کوئی لکھ رہا ہے غلطی سے تو اس کو دوبارہ سے دیکھ لے۔ پہلا مرحلہ مہجوریت سے بچنے کے لیے تلاوت قرآن چھوڑ دینا، تلاوت نہ کرنا۔ دوسرا آداب تلاوت کا خیال نہ کرنا۔ تیسرا تلاوت کو ہوتے ہوئے غور سے نہ سننا، یعنی استماع کی کیفیت اپنے اوپر طاری نہ کرنا۔ اور اگلا مرحلہ تدبر فی القرآن کا مرحلہ ہے، اگلا مرحلہ تدبر فی القرآن کا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یا مولا امیر کائنات علی حیدر کرار علیہ السلام سے یہ فرمان منقول ہے، الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، کہ اس تلاوت قرآن میں کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں قراءت قرآن کرنے والا، تلاوت قرآن کرنے والا اس میں تدبر نہیں کرتا، اس میں غور نہیں کرتا۔ اور اگلا مرحلہ وہ ہے تفسیر قرآن کا مرحلہ۔ یہ سارے مراحل پیش نظر رہیں، پھر تفسیر، اور اس کے آخر میں جا کر مرحلہ آتا ہے عمل کا مرحلہ۔ البتہ ترجمہ کر کے بھی عمل ہو سکتا ہے، لیکن وہ عمل جو ترجمہ کر کے کیا جا رہا ہے اور وہ عمل کے جو ان سارے آداب قرآن کا خیال کر کے کیا جا رہا ہے، ان میں زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے مقام کو سمجھنے اور دامن قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تمہید ختم ہوئی ہے۔
اصل موضوع ابھی شروع کریں گے. اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو ایک صلوات پڑھیں. یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی علماء کرام. توجہ فرما رہے ہیں مولانا؟ معنا انشاءاللہ، اما مع غیرنا معنا انشاءاللہ. عزیزان محترم، قرآن کی متعدد آیات میں، قرآن کریم کی متعدد آیات میں تبلیغ کے لیے اور مبلغ کے لیے رہنما مطالب بیان کیے گئے ہیں. متعدد آیات. میں کل مطالعہ کر رہا تھا، کل رات کو بھی اور صبح بھی کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا. کم و بیش 60 کے قریب ایسی آیات ہیں، 50 سے 60 کے درمیان، کم و بیش 50 سے 60 ایسی آیات ہیں جن میں آپ براہ راست وہ چیزیں استفادہ فرما سکتے ہیں کہ جو مبلغ کے کام آنے والی ہیں. مبلغ کیسا ہونا چاہیے، مبلغ کے اندر کیا خصوصیات ہونا چاہیے، مبلغ کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ کم از کم و بیش 50 آیات ایسی ہیں کہ جن میں یہ مطالب بیان کیے گئے ہیں. کتنی دیر تک میں نے آپ کی خدمت میں رہنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں انکار ہی سمجھوں. چلے میں جلدی فہرست کی صورت میں عرض کرتا ہوں. پہلی چیز، یہ 5 منٹ والی بات تو میں قبول نہیں کر رہا. 25 کے قریب مطالب میں بیان کرتا ہوں، 50 پورے بیان نہیں کرتا. ذرا جلدی آپ سماعت فرماتے جائیے. متوجہ ہوئے عزیزان من؟ 25 کے قریب ایسے مطالب میرے پاس تقریباً 50 موجود ہیں اس سے بھی زیادہ، لیکن 25 میں آپ کی خدمت میں جلدی عرض کروں گا. آپ مجھ سے تکرار مت فرمائیے، جو لکھ رہے ہیں ریفرنسز وہ بھی لکھیں اور مطالب کو بھی مختصر. مبلغ کو کیا کرنا چاہیے؟ مبلغ جو تبلیغ کے لیے جا رہا ہے وہ کیا کرے؟ نمبر 1، جو تبلیغ وہ کر رہا ہے، جو پیغام وہ دے رہا ہے، وہ سادہ، روشن، واضح اور آشکار الفاظ کا سہارا لے کر بیان کرے. سادہ الفاظ کا سہارا لے، آسان فہم انداز میں اپنی مافِ ضمیر کو منتقل کرنے کی کوشش کرے. نامانوس 1، سخت 2 اور ناقابل فہم کلمات کا استعمال نہ کرے. کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ایسے کلمات، آپ ان کو رہنمائی فرمانا چاہتے ہو تو ان کو رہنمائی ان الفاظ میں کرو کہ جو. لہذا سورہ عنکبوت آیت نمبر 18، سورہ عنکبوت آیت نمبر 18، وما علی الرسول الا البلاغ المبین. ٹھیک ہے جی، ترجمہ شیخ صاحب قبلہ کا، رسول کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کرے. اس کے ذیل میں مفسرین نے لکھا بلاغ مبین سے مراد یہ ہے کہ اپنا پیغام واضح اور ہر طرح کے ابہام سے دور رکھ کر منتقل کرے. آپ کی گفتگو میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. یہ مبلغ پہلا نقطہ جو اپنے سامنے رکھ سکتا ہے. نمبر 2، صرف خدا کی بات کرے، کسی اور کی بات نہ کرے. توجہ فرمائیں عزیزان ایمان، صرف خدا کی بات کرے. آپ تبلیغ دین کے لیے جا رہے ہیں اور دین کس کا ہے؟ دین خدا کا ہے. آپ کو بات کس کی کرنی ہے؟ کوئی سیاسی، کوئی غیر سیاسی، کوئی آدھا سیاسی اور کوئی پورا سیاسی، کسی بات کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کی بات کریں اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. سورہ احزاب آیت نمبر 39، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ انبیاء جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں. مبلغ اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا پیغام نہ پہنچائیں. ان قلت حدیث بیان کریں گے تو یہ اللہ کا پیغام نہیں ہوگا؟ نہیں، جو یہ بیان فرماتے ہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، حقیقت میں یہ وہی خدا کا پیغام ہی ہم تک پہنچاتے ہیں. اور اگر رسول کی بات کرتے ہیں، اگر ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی خدا کی بات ہے. نمبر 3، اپنے مخاطب سے نرم لہجے میں، خوش روئی سے بات کریں، چونکہ ملائم اور نرم انداز کا اثر دوسرے کسی بھی انداز سے کہیں زیادہ ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. پس دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے. نمبر 4، تبلیغ کے نتائج سے کبھی مایوس نہ ہو. یعنی میری بات اثر کرے گی یا اثر نہیں کرے گی، اس کا نتیجہ نکلے گا یا نتیجہ نہیں نکلے گا،
کہتے ہیں کہ اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. کہاں مایوس نہ ہو؟ فرماتے ہیں مخاطب فرعون بھی ہے پھر بھی تبلیغ کے نتائج سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44 لعلہ یتذکر او یخشی. مخاطب فرعون ہے، تبلیغ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں، نتیجہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ تبلیغ کے ذمہ دار ہیں. نمبر 5، مقام تبلیغ میں مبلغ کا انحصار صرف خدا پر ہونا چاہیے، نہ کسی اور کے اوپر. چودھری صاحب، بابا جی، سرکار، مرشد، حاجی صاحب، بٹ صاحب، جس دن آپ کا انحصار بٹ صاحب، چودھری صاحب، ایکس وائی زیڈ پر ہو گیا، آپ دین کے صحیح مسیر سے باہر نکل جائیں گے. آپ کا تکیہ اور انحصار، میرا تکیہ اور انحصار کس پر ہونا چاہیے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر. کسی اور سے امید نہ لگائیں. دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ پر امید لگائیں. سورہ ہود آیت نمبر 88 علیہ توکلت. سورہ ہود آیت نمبر 88 علیہ توکل، اسی پر میرا توکل ہے. 6، مبلغ کی امید صرف خدا سے ہونی چاہیے اور مقصد بھی خدا ہونا چاہیے. امید بھی خدا پر اور مقصد بھی خدا کی ذات ہونا چاہیے. اور اس کی مثال سورہ ہود ہی کی 88 نمبر آیت کا اگلا حصہ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میری بازگشت اسی خدا کی طرف ہے. نمبر 7، توفیق بھی صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. ہود 88 وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے صرف اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے. حاجی ذوالقرنین صاحب جا کے بیٹھے. نمبر 9، ٹھیک ہے جی، آئی ایم سو سوری، تھینک یو سو مچ جی. 8 ہے، درست فرما رہے ہیں آپ. نمبر 8، دل سوز ہونا چاہیے، درد دل رکھنے والا، دین کا درد اس کے دل میں ہونا چاہیے. جدیت کا حامل ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کی فلاح و بہبود میں کسی بھی کوشش سے وہ دور نہ رہے، اپنی جان مشکلات میں ڈالے، مشکلات کو تحمل کرے، لیکن دین کے رستے میں قدم اٹھانے سے وہ نہ رکے. اس کے بارے میں یہ اچھا کامیاب مبلغ کی صفت ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ کامیاب مبلغ کی صفات میں کہ لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے خود اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 128 حریص علیکم، حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے، تمہاری بہتری کے لیے ہر درجے کے لیے کوشش کرتا ہے. 9، تبلیغ کے دوران لوگوں سے محبت، مہربانی اور ملنساری کا مظاہرہ کرے. رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے. نمبر 10، عزیزان توجہ فرمائیے گا، دشمنوں یعنی کفار یعنی منافقین کے مقابلے میں بے لچک ہو اور محکم ہو، جبکہ دوستوں کے مقابلے میں دل سوز اور مہربان ہونا چاہیے. جو دیندار ہیں ان کے لیے نرم گوشہ رکھے دل میں، اور جو کافر ہیں، منافق ہیں اور دین کے دشمن ہیں، ان کے مقابلے میں بالکل سخت اور ٹھوس لہجہ، انتہائی معذرت کے ساتھ. بالکل اس کے برعکس ہمارے پاکستانی معاشرے میں آج نظر آ رہا ہے. قرآن سورہ فتح آیت نمبر 29، سورہ فتح آیت نمبر 29 اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر سخت گیر جبکہ آپس میں مہربان ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے. نمبر 11، مبلغ کو لوگوں سے بے نیاز رہنا چاہیے اور اس بات کا برملا اعلان کرنا چاہیے کہ مجھے تم سے کوئی توقع نہیں ہے. بے نیاز، خاص لطف و کرم ہے اللہ کا اس بندے مومن پر جو لوگوں کے ہاتھوں میں موجود اموال کی طرف اور مال کی طرف نگاہ نہیں کرتا. اللہ نے اس کو دیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو دیا ہے، حساب بھی وہی دے گا. جو میرے نصیب میں ہے مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. سورہ انعام آیت نمبر 90 قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں اس تبلیغ قرآن پر تم سے کسی اجر کی خواہش اور کسی اجر کا تقاضا نہیں کرتا.
یہ 10 ہو گئے، 11 ہو گئے. اللہ نے اگر توفیق دی تو آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے، یا میں کل تک کوشش کروں گا یہ آپ کی خدمت میں آپ کے کسی گروپ میں یہ PDF کی صورت میں آپ علماء کو 50 کے قریب جو یہ موارد ہیں یہ آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں، تاکہ آپ اس سے انشاءاللہ استفادہ فرمائیں.